اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 57 سے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم اعراض کرو گے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ پس تحقیق میں پہنچا چکا ہوں وہ بات جو میں دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ فقد پس تحقیق ابلغتکم میں پہنچا چکا تمہیں ما ارسلت به الیکم وہ چیز جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور جانشین بنائے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ. اگر تم نہیں مانو گے، ہدایت قبول نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہلاک کر کے کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا، تم سب برباد ہو جاؤ گے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جس وقت آیا ہمارا حکم نجینا ہودا تو ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے. جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ نے ان کو اور ہود علیہ السلام کو بچا لیا. برحمت منا اپنی مہربانی کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور نجات دی ہم نے ان کو گاڑے عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ عاد ہیں، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور انہوں نے پیروی کی ہر جبر کرنے والے سرکش کے حکم کی. اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. جو ظلم کرنے والے تھے ان کی بات کو مان لیا، جو سرکش لوگ تھے ان کی بات کو مان لیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور لگا دی گئی پیچھے اس دنیا میں لعنت، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن بھی. الا ان عادا خبردار بے شک قوم عاد کفروا ربهم قوم عاد نے اپنے رب کے احکام کے انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود خبردار بربادی ہوئی عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ربط یہ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 تک آج کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے. ربط کل کے سبق میں بھی حضرت ہود علیہ السلام اور قوم کا واقعہ چل رہا تھا، تو آج بھی اسی سبق کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اسی واقعہ کو آگے بڑھایا گیا ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کو پیش کیا گیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے، یہ بھی ضدی لوگ تھے، بڑے ضدی لوگ تھے، بڑے پہلوان قسم کے قد آور لوگ تھے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو گرفت کرتے ہو، ظلم کے ساتھ کیما کر دیتے ہو، کچومر نکال دیتے ہو. اور نعرے کیا تھے ان کے؟ من اشد منا قوہ ہم
سے زیادہ کون طاقتور ہے، یہ ان کے نعرے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو ایسے رگڑ دیا عذاب میں، نام و نشان تک مٹ گیا۔ اب پتہ چل گیا کون طاقتور ہے۔ فرمایا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت والا۔ لیکن جس وقت کسی قوم میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر آ جاتے ہیں، سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ہود علیہ السلام نے بھی وہی مشن جو نوح علیہ السلام کا مشن تھا اسی کو آگے بڑھایا اور پیش کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تم نے بت بنا بنا کر رکھے اور ان کو پوج رہے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ بت ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتھر کے بت کیا کریں گے؟ حضرت ہود قوم کو سمجھا رہے ہیں، پھر آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، میں دعوت دے 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 کر ایک لمبی طویل زندگی گزار چکا تمہارے اندر، اگر تم اب بھی نہیں مانتے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نبی کا کام ہے حق بات پہنچا دینا، دعوت دینا، منوانا نبی کے کام میں، مشن میں داخل نہیں ہے کہ نبی منوائی بھی، نبی منوا نہیں سکتا، نبی صرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ہاں جو لوگ نہیں مانیں گے تو دوستوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، جو نہیں مانا تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ زبردستی تو نہیں منوایا جا سکتا۔ ایمان زبردستی ٹھونسنے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرنے کی چیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان۔ تو انبیاء کرام کو یہ بات فرمائی کہ قیامت والے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، یہ نبیوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ باقی یاد رکھیے اب تو یہ ہوتا نا، اگر نبی تبلیغ نہ کرتا، لوگوں کو دعوت نہ دیتا، توحید کا سبق نہ سناتا سمجھاتا، پھر تو الگ بات تھی، مجرم تھا۔ جبکہ ایسی بات انبیاء میں نہیں، وہ معصوم ہے، انہوں نے تو دن رات اللہ کی طرف بلایا اور دعوتیں دی ہیں۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء نے دعوت نہ دی ہو۔ انبیاء نے دعوت دی ہے، سمجھایا ان کو، تو جب اپنا حق انہوں نے ادا کر لیا، فرمایا بس آپ اپنا حق ادا کر دیں، جو جہنم میں جاتے جائے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں کیوں جہنم میں چلا گیا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ باقی دوزخ میں یہ لوگ کیوں گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہدایت تیرا نبی کے اختیار میں ہوتا، تو پھر پوچھا جاتا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ تو ہدایت تیرا نبی کے اختیار میں تو نہیں، ہدایت کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایت ہوتی، امت میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ آگے اللہ کی مرضی ہے، کس کو اس کی جانب سے توفیق ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی۔
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو سمجھایا، بہت سمجھایا لیکن سمجھ اس کے بات نہ آئی. وہ نہ سمجھا، بھائی کو قتل کر گیا. سب انسانوں کی اصل تھے حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے انسانوں کی بنیاد ہے. جب وہ قابیل کو ہدایت نہیں دے سکے، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو زور لگایا کہ نہیں لگایا کہ بھائی کلمہ پڑھو ہمارے ساتھ ادھر کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن کنعان نہ مانا. بیوی پر زور لگایا لیکن نہ مانی. لوط علیہ السلام نے بیوی کو سمجھایا لیکن نہ مانی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو آزر کو بہت سمجھایا لیکن وہ بھی نہ مانا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس میں کوئی قصور نہیں. ہاں یہ نہ سمجھاتے نہ بتاتے پھر الگ بات تھی. تو انبیاء تو سمجھاتے رہے، حق کی راہ بتاتے رہے. پیغمبر کا کام بتانا، سمجھانا، پہنچانا ہے. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو منانے کی بہت کوشش کی. بڑے مہربان اور محبت کرنے والے چچا تھے، نہ مانے، بالکل نہ مانے. اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کے گروہ، اے رسولوں کے گروہ، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو امت تک پہنچا دیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات آپ کو دیے، جو تعلیمات اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچا دیجئے. بس آپ کا اتنا کام ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے فریضہ انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا. تو یہاں پر ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں بس اگر تم اعراض کرو گے تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں وہ احکامات جو میں نے تمہیں سمجھائے اور اللہ سے لیے تمہیں بتا دیے. نہ میں نے اس میں کوئی تحریف کی ہے نہ تبدیلی کی ہے. جیسے مجھے اللہ کی جانب سے ملے وہ احکامات میں نے تم تک پہنچا دیے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور جانشین بنائے گا میرا رب کسی قوم کا تمہارے سوا. تمہیں اللہ برباد کر دے گا. وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، اللہ اور لوگ لے آئے گا. وہ اللہ کی بات کو مانیں گے، توحید پر چلیں گے، اس لیے کہ اللہ کسی کا مجبور نہیں. مخلوق میں سے بڑی سی بڑی ہستی بھی اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں سکتی. نفع نقصان کا مالک بس وہی ہے. نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان دینے والا بھی وہی ہے. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے. بس وہی ہٹا سکتا ہے، تکلیف کو وہی دور کر سکتا ہے، وہی پھیر سکتا ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کی حفاظت میں ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیں. ہر چیز اس کی حفاظت اور نگہبانی میں ہے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. اور جس وقت آیا ہمارا حکم
جس وقت ہمارا حکم آیا، عذاب آ گیا، نجینا ہودن، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معاہ، اور ان کو بھی نجات دی جو اہل ایمان ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ہود پر ایمان لائے، ان کو بھی بچا لیا۔ باقی ضدی قوم ساری برباد ہو گئی۔ ان کے علاقہ تھا احقاف، میں نے پہلے ہی بتایا، بحرین، نجران، عمان، حضرموت، اس کے درمیان بڑا وسیع علاقہ تھا۔ تو مسلسل 3 سال بارش نہ ہوئی، خشک سالی آ گئی، کنووں کا پانی ختم ہو گیا، چشمے خشک ہو گئے، درخت ختم ہو رہے ہیں، جلس رہے ہیں، جانور مرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم توبہ کرو، اللہ بارش برسائے گا، تم توبہ کرو، اللہ کا کام ہے بارش برسانا، وہ بارش برسا دے گا اور تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ تو قوم والوں نے کیا کہا، اے ہود اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو نہ ہو، ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے، لیکن تیری بات ماننے والے ہم نہیں ہیں۔ یہ ہے ضد۔ پھر اس طرح ہوا، 3 سال بعد ایک ٹکڑا بادل کا ان کی آبادیوں کی طرف آ رہا ہے، بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ابھی بارش ہو رہی ہے، وہ دیکھیں بادل آ رہے ہیں، سارے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے کہ ابھی بارش برسائے گا تو ہم ٹھنڈک حاصل کریں گے۔ وہ بارش کیا برساتا، اس نے آگ برسائی، آگ برسائی اس بادل نے، اور تیز اور تند ہوا اس سے نکلی، سخت ہوا، آندھی، اس نے بڑے بڑے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر میلوں دور پھینک دیا۔ تو یہ قوم آج نیست و نابود ہو گئی، جو حیث تھے نیست ہو گئے، ختم۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں شاید باز آ جائے، باز آ جائے، نہیں آتا، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہود علیہ السلام بھی وہیں پر ہیں، ایمان والے بھی وہیں پر ہیں، وہ ہوا آئی، ان پر کوئی اس کا اثر نہیں ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی چھوٹی چھوٹی تھوڑی معمولی ہوا لگتی ہے، گرمیوں کے موسم میں انسان کو پسند ہوتی، اس طرح کی ہوا لگ رہی تھی کہ میرے پیغمبر کو پسینے بھی نہ آئیں، گرمی نہ آ جائے، بس معمولی ہوا لگ رہی تھی۔ باقی لوگوں کو پورا طوفان تھا، جو پہاڑوں کو کھاڑ پھینکنے والا طوفان تھا، تو ان سب کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، سب کو ختم کر دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے گھر والوں کو، ان کے اہل کو دردناک عذاب سے نجات دی۔ تو تند ہوا نے چند لمحوں میں اپنا کام تمام کر دیا۔ جو نہ ماننے والے تھے، جس مشن کے لیے اس ہوا کو بھیجا تھا، اس نے اس مشن کو پورا کر دیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بستیاں مکہ والوں کے راستے میں تھیں، کیونکہ مکہ والے تاجر لوگ تھے نا، شام جاتے، یمن جاتے، عراق جاتے، تو تجارت کے لیے اس زمانے میں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جہاں چاہیں جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، تیسرے ملک، وہ سارے ملکوں میں سیر کریں، کوئی پابندی تو نہیں تھی۔ یہ تو آج کل سختیاں آ گئی، ویزا لگوائیں اور ایئرپورٹ پہ بھی تلاشیاں ہو رہی ہیں، اور کبھی کس طرح سے، کبھی کس طرح سے، کبھی کس مشقت سے لوگ پہنچتے ہیں، تو مزید حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے یہ صورتیں نہیں ہوتی، جس ملک میں کوئی چاہے جا سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آثار تمہیں نظر آتے ہیں، یہاں پر قوم عاد رہتی تھی، اور اے مکہ والو تم یہاں سے گزر کے جاتے ہو کھنڈرات کے پاس سے، یہ تھے قوم عاد کے بستیاں اور علاقے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم شرم نہیں کرتے؟ ماننے یا تمہارے اوپر بھی عذاب بھیج دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو کہ ابھی اس نے مہلت دی ہے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی۔ رسول کی جمع ہے۔ سوال یہ ہے کہ نافرمانی تو انہوں نے ایک پیغمبر کی ہے، تو جمع کیوں ذکر کیا؟ تو بھائی جواب یہ، ایک نبی کی نافرمانی سارے نبیوں کی نافرمانی، جو کسی ایک نبی کی نافرمانی کرتے گویا وہ سارے ہی نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو سب نے سارے نبیوں کی نافرمانی کی۔ سارے نبیوں کا سبق تو ایک ہی تھا نا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب انبیاء کا سبق یہی تھا، درس یہی تھا۔ باقی جو لوگ ضدی تھے ان کا کوئی حال نہیں، جو حق کے ساتھ ٹکرانے والا ضدی اور عناد رکھنے والا، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، لگا دی ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، جہاں جائیں گے لعنت پڑے گی ان پر، اللہ کی پھٹکار پڑے گی، عذاب آگے ان پر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی جب وہ اٹھیں گے ملون ہی رہیں گے، لعنت ہی ہوگی ان پر۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی تو ان پر عذاب آیا، پھر وہ عذاب ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ برزخ میں عذاب ہو رہے، قبر میں عذاب ہو رہے، میدان محشر میں عذاب ہوگا، پل صراط کا عذاب، پھر دوزخ کا عذاب، ہمیشہ کی لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ الا خبردار، ان عادن کفروا، ان عادن کفروا، بے شک قوم عاد نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا۔ الا خبردار، بعدا لعاد، عاد قوم کے لیے دوری ہے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ شرک کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو فرمایا ان کے لیے دوری ہے، بربادی ہے ان کے لیے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا۔ چلیں بس۔